اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت کانسیپٹ بہت حد تک وہ ایک جاندار کانسیپٹ تھا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کہ پاکستان جن آئٹمز کو امپورٹ کرتا ہے وہ ہم خود بنائیں تاکہ زر مبادلہ جو ہے اس کو بچایا جا سکے. آن دا فیس آف اٹ یہ کانسیپٹ بہت جاندار کانسیپٹ ہے، مگر اس کو اتنا ایبیوز کیا گیا. میں معافی چاہتا ہوں، بعض لوگ بہت آنیسٹ ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اس کو اتنا ہے کہ آج امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر ہمالیہ نما امپورٹ ٹیرف کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں. کیوں؟ کہ جناب لوکل انڈسٹری ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے. تو ہوا کیا، 77 سال بعد لوکل انڈسٹری ہے جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر لگی، وہ آج مکمل طور پر اپنا دنیا کے خطے کے قرب و جوار کے انڈسٹری سے مقابلے سے باہر ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اٹ بیکیم اے رینٹل بزنس. وہ امپورٹس ڈیوٹیز ہائی ہیں جناب، وہ رینٹل پروفٹ آ رہا ہے. نہ کوئی آپ کو جدت کرنی ہے، نہ کوئی آپ نے ماڈرن مشینری لانی ہے، نہ ٹیکنالوجی لانی ہے، نہ ینگ ایکسپرٹس لے کے آنے ہیں، بس یہ منافع ہو رہا ہے. آج آپ ان کو کہیں کہ جا کے آپ اتار دیں، وہ دیوار گرا دیں جو امپورٹ ٹیرف کی ہے، ان کی یہ سب بند ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ، اور میں اس کا کسی کو دوش نہیں دے رہا، اٹس اے کلیکٹیو فیلئر آف آور پالیسیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے وہ ہوا میں نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو یقیناً آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا ہوگا. آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو انسینٹو دینے ہوں گے. ٹیکسٹائل آپ نے دیکھ لیا کہ بہت آج بھی ٹیکسٹائل از کنٹریبیوٹنگ ان نیشن بلڈنگ ایفرٹس، لیکن بے شمار آپ کے میدان خالی پڑے ہیں. اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی پاکستان کی الٹیمیٹ پاکستان کی سیویئر ہے. اس لیے کہ جب آپ امپورٹ لیڈ آپ کرتے ہیں اپنی گروتھ تو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ابھی سارا کچھ بتا دیا، میں یہاں پر کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو ڈالر ارن کرنے ہیں تو ڈالر آپ صرف ایکسپورٹ سے ارن کر سکتے ہیں. تو ڈی ایف آئیز ہوں، لوکل انڈسٹری ہو، ہمیں وہ فریم ورک، وہ میکینزم بنانا ہے جس سے کہ آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں. اور الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر بھرپور کام ہم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جو بقا ہے، آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کی صرف ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 40 ارب ڈالر ہے، اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس وہ 30 بلین ڈالر کے گرد گھوم رہی ہے. اس سے بڑا کیا اور شومی قسمت ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اڑان پاکستان، اس کا جو محور جو ہے، اس کا جو پیوٹ ہے، وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح ہم کاربند ہیں اور اسی کے اوپر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آئی ٹی یوتھ ہمارا، آپ سب جانتے ہیں، میں اس میں آپ کا وقت ضائع کروں، یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اور صوبوں کو سب کو مل کر آئی ٹی کے اوپر، اے آئی کے اوپر، آئی ٹی لیڈ جتنی بھی ہماری جو انڈسٹری ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے ہم مل کر اپنے تمام وسائل مل کر اس کے اوپر ہم جھونکیں گے، ان کے قدموں میں نشاور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے، جو بڑی تیزی سے آگے وہ جا رہی ہے، اس میں بے پناہ اس کو فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے. میں بغیر کسی قسم کی خود نمائی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، کئی سالوں سے ڈیجیٹل پروگرام کے اوپر لگا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا. جو کاغذوں میں ہم کرتے ہیں، یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں، ناٹ فار اینی کائنڈ آف سیلف پروجیکشن، بٹ ویئر آئی ایم کمنگ فرام.
آتے ہی ہم نے جب دیکھا تو بڑے ورلڈ بینک کا پروگرام ہے, ایشین ورلڈ بینک کا پروگرام ہے, پرال ہے اور فلاں ہے اور ڈمکاں ہے, مگر سب کاغذوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 8-9 ماہ میں ہم نے آپ کی جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا, جس کا یقیناً چہرہ جاتا ہے فائنانس منسٹر کو, ایم آئی فائنانس کو, اپنا سیکرٹری فائنانس کو اور چیئرمین آف بی آر کو. وہ آج تقریباً کتنی فگر پہنچ گئی آپ کا ٹوٹل ریٹرنس؟ 57 لاکھ شاید, 57 lakhs, جو کہ بذات خود ایک ریکارڈ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا تو جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. اگر میرا بس چلے تو میں 10-15% اکراس دا بورڈ آج ٹیکس کم کر دوں وہ تمام پاکستان میں, تاکہ چوری بھی کم اور ایفیشنسی بھی زیادہ ہے. لیکن اس کا وقت آئے گا. ابھی ہم IMF کا پروگرام کر رہے ہیں, اس کا وقت آئے گا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہم نے ان تمام کاوشوں کے ذریعے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آج فرسٹ ٹائم میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کئی منسٹریز ماشاءاللہ 100% وہ ان کی ساری کورسپونڈنس ہے ود PMO اور دوسری جگہوں پر. کچھ منسٹریاں 100% اچیو کر چکی ہیں, کچھ پیچھے ہیں, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. فیس لیس انٹریکشن آپ نے دیکھا 2 ہفتے پہلے کراچی پورٹ پہ شروع ہو چکا فیس لیس انٹریکشن. اور یہ فیس لیس انٹریکشن صرف کسٹم میں نہیں, انکم ٹیکس میں نہیں, اپنا یہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہر جگہ جہاں پر بھی آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گے, کرپشن اتنی کم ہوگی اور ایفیشنسی اتنی زیادہ بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اہداف ہیں جو ہماری گورنمنٹ, یہ جو ہمارے یہ پروگرام میں یوتھ کے لیے آپ نے سارا یہاں پر دیکھ لیا, میں اس کو نہیں دہراؤں گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل ہمیں ہارمنی چاہیے, پولیٹیکل ڈائلاگ چاہیے پرائیویٹائزیشن کے لیے, آؤٹ سورسنگ کے لیے. ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں سے بعض ان کے ویلڈ آبزرویشن, جناب ہمیں آپ آؤٹ سورس کریں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کے آئیں, آپ پرائیویٹائزیشن نہ کریں. ہر ایک کے اپنے اپنے ویوز ہیں, اس کے لیے ہمیں ہارمنی کریٹ کرنی ہے. لیکن اگر ہم نے پرائیویٹائزیشن کو, آؤٹ سورسنگ کو اگر ہم نے آگے نہ بڑھایا تو آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں اگر 6 کھرب آپ کے لاسز ہوئے ہیں تو اس کا آپ اپنے ایوریج سال کا نکالیں. ڈار صاحب اپنے ایکچوئلسٹ ہیں, 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ کتنا بنتا ہے. 600 ارب سال کا, 600 ارب سال کا وہ بالکل ڈوب رہا ہے پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ. اس کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنی ہوگی, اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس لیے اس کے اوپر ہماری بھرپور توجہ ہے. ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے اوپر ہمیں PI میں سیٹ بیک ہوا ہے, فیکٹس تسلیم کرنے چاہیے. پوری ایفرٹ کی ہماری ٹیم نے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہوا. انشاءاللہ دوبارہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور ویسے بھی اب PI کا جو گراف اوپر ہے, کیونکہ یورپین یونین نے PI کو الاؤ کر دیا ہے, اور اس طریقے سے UK کی بھی انشاءاللہ پرمیشن جلدی آ جائے گی. اس میں ڈیفنس منسٹر, ان کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر, فائنانس منسٹر, سب اس میں پوری طرح لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرمایہ کاری کا ہدف جو ہے سالانہ $10 ارب ہوگا. ایزیئر سیٹ دین ڈن. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بڑے واضح انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ DFIs, فورن انویسٹمنٹ بالکل چاہیے اور اس کی بے پناہ ضرورت ہے, لیکن وہ تب آئے گی جب لوکل سرمایہ کاری پہلے سامنے آئے گی. لوکل سرمایہ کاری سامنے آنے سے پہلے DFI ایک خواب ہے, ایک سراب ہے. تو اس کے لیے ہم لوکل سرمایہ کاری کے لیے ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جلد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, جس میں ایز آف بزنس ہے اور دوسری بے شمار اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ لوکل سرمایہ کاری آئے گی. لوکل سرمایہ کاری کے حوالے سے میرے یہاں پر آنریبل کولیگز بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جو IPPs کا ہوا ہے اس سے دھچکا لگا. I want to be very frank with you today on this issue.
اسے دھچکا لگا ہے تو جناب ایک کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی پی پیز کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ پوری جو ہماری انڈسٹریل جو ہماری انڈرٹیکنگس ہیں، ایگریکلچر انڈرٹیکنگس ہیں، کامرس ہے، ٹریڈ ہے، آئی پی پیز کے علاوہ کسی کو چھیڑا گیا، کسی کو پوچھا گیا؟ تو پھر آئی پی پیز کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر واقعی 99.99% انڈسٹری کو نہیں چھیڑا گیا، ایگریکلچر کو نہیں چھیڑا گیا، تو پھر آئی پی پیز کو کیوں چھیڑا گیا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ آئی پی پیز جو ہیں دے ہیو اونلی ون بائر، اور وہ ہے آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان. یہ بجلی والے بیٹھے ہیں جو کہ بجلی خریدتے ہیں، یہ ایک ہی بائر ہے. اور بجلی کا جو اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر سستی بجلی نہیں ہوگی تو آپ نہ انڈسٹری چلے گی نہ ایکسپورٹس ہوں گی. اور تیسری بات بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ انہوں نے اپنے پروفٹس 10 ٹائمز اوور یہ پروفٹس اپنے لے چکے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ جب پروفٹس آپ لے چکے ہیں سارے کے سارے 10 گنا نہیں 20 گنا یا جو بھی ہے، پھر کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہوں، پھر وہ جو آپ کی جو آئل کا یا فرنس آئل یا جو بھی آپ کا جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہ ملے، تو یہ یو کانٹ ہیو دی کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ.